تہذیب اسلام کے عنوان سے یہ آج آخری مجلس ہے کہ پروردگار عالم انسان کی فطرت کو بنانے کے بعد اس فطرت کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ فطرت کا شریعت سے کوئی تقابل نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی ہے۔ شریعت فطرت کو سپورٹ کرتی ہے اور فطرت شریعت کو سپورٹ کرتی ہے۔ جو چیز حلال کی وہ تمہارے جسم کے لیے اچھی تھی اور جو چیز حرام کی وہ تمہارے جسم کے نقصان میں تھی۔ یہ اسلامی نظریہ اور اسلامی محققوں کا تمام دنیا والوں کو چیلنج تھا کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے تم میڈیکلی اسے حرام ثابت کرو، جس چیز کو خدا نے حرام ثابت کیا ہے تم میڈیکلی اسے حلال ثابت کرو۔ میڈیکلی سے مراد یہ ہے یعنی جو خدا نے حلال کیا تم میڈیکلی بتاؤ کہ وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا تم میڈیکلی یہ بتاؤ کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں۔ اگر اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ شراب فائدے میں ہے، سب کہیں گے کہ شراب انسان کے جسم کو بھی نقصان دیتی ہے، انسان کی عقل کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ لیکن کیونکہ دنیا کا نظریہ صرف مال بنانا، پیسہ کمانا ہے، لہذا اگر شراب کو بند کر دیا جاتا ہے تو اتنی بڑی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نظریہ اور آبجیکٹ یہ نہیں تھا کہ انسان صرف مال کمائے، انسان صرف پیسہ کمائے۔ خدا کا آبجیکٹ یہ تھا کہ انسان بن کے آیا ہے اور یہ دنیا میں ایک ایسا عمل کرے، بلندیوں تک جائے۔ جس مقصد کے لیے میں نے اسے پیدا کیا تھا وہ مقصد جو مقصد خلقت تھا، یعنی یہ دنیا میں زندگی ایسے گزارے جیسے اس کا رب پسند کرتا ہے، یہ سانس بھی ایسے دے جیسے خدا چاہتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہی مرغیاں، یہی حیوان امریکہ میں بیماریاں آنے لگیں اور انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ جس حیوان کا گلا جھٹکے سے کاٹا جاتا ہے اس کے بلڈ میں اور اس کے خون میں سب سے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ لیکن جس کا گلا سی ٹائپ یعنی سی کی طرح کاٹا جاتا ہے، بدن سے سارا خون نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان کے بدن میں سکنگ پاور ہے۔ جب گلا کٹ جاتا ہے کمپلیٹلی، دماغ کا تعلق جسم سے کٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ کٹ ہو جاتا ہے خون تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ جو گوشت ہے یہ سکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سارے خون کو اپنے اندر چوس لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتایا یعنی گوشت کو کاٹنے کا طریقہ، حیوان کو حلال کرنے کا طریقہ، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ تو بچ جائے، تیرے جسم کو صحت ملے، سلامتی ملے۔ خدا کبھی بیماری کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے ایسے زندگی بسر کرو کہ نہ جسم بیمار ہو نہ روح بیمار ہو، کیونکہ بیمار جسم میں روح کبھی سالم نہیں ہوتی۔ عبادت میں بھی تب مزہ آتا ہے جب جسم سالم ہو، اگر جسم تکلیف میں ہو تو روح گھٹن کو محسوس کرتی ہے۔ تو انسان اپنے جسم کو بھی طاقت دے، اپنی روح کو بھی طاقت دے، اور جسم کو تب طاقت دے گا جب تو شریعت کے قوانین کو فالو کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔